حدیث نمبر 731۔ فاطمہ بنت حسین رحمۃ اللہ علیہا اپنی دادا فاطمہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہے، انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہو، اور فرماتے: میرے رب میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب آپ مسجد سے باہر نکلتے تو فرماتے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہو، اور فرماتے: میرے رب میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ ترمذی، احمد ابن ماجہ اور ان دونوں کی روایت میں ہے، انہوں نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے اور اسی طرح جب آپ باہر تشریف لاتے تو محمد پر صلاۃ و سلام ہو کے بجائے اللہ کے نام سے اور رسول اللہ پر سلام ہو کے الفاظ پڑھتے تھے۔ امام ترمذی نے فرمایا اس کی سند متصل نہیں۔ فاطمہ بنت حسین رحمۃ اللہ علیہ کی فاطمہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے ملاقات ثابت نہیں، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 732۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں شعر گوئی، خرید و فروخت اور جمعہ کے روز نماز سے پہلے مسجد میں حلقے بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا، اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 733۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو تم کہو اللہ تیری تجارت کو نفع مند نہ بنائے، اور جب تم کسی شخص کو اس میں گم شدہ جانور کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو تم کہو اللہ کرے وہ چیز تمہیں نہ ملے، اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 734۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قصاص کا مطالبہ کرنے، اشعار پڑھنے اور حدود قائم کرنے سے منع فرمایا ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 735۔ مصابیح میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ سند بھی ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 736۔ معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو پودوں یعنی پیاز اور لہسن سے منع کیا اور فرمایا جو انہیں کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، اور فرمایا اگر تم نے انہیں ضرور ہی کھانا ہے تو پھر پکا کر ان کی بو زائل کر دو، اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 737۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان اور حمام کے علاوہ ساری زمین مسجد ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 738۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہوں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر، ذبح خانہ، قبرستان، شارع عام، حمام، اونٹوں کے باڑے اور بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا، یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 739۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھو لیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 740۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں کو سجدہ بنانے والوں اور ان پر چراگاہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 741۔
ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کسی یہودی عالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا قطع زمین بہتر ہے؟ آپ خاموش ہو گئے اور فرمایا میں جبریل علیہ السلام کے آنے تک خاموش رہوں گا۔ آپ خاموش رہے اور جبریل علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا اس بارے میں مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں اپنے رب تبارک و تعالی سے دریافت کروں گا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی اتنا قریب ہوا کہ میں اس سے پہلے کبھی اتنا قریب نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل وہ قریب ہونا کیسے تھا؟ انہوں نے فرمایا میرے اور اس کے مابین نور کے 70,000 پردے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدترین مقامات بازار اور بدترین مقامات مساجد ہے۔ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، لا اصل لہ بہذا اللفظ، یعنی یہ حدیث بالکل ثابت نہیں۔ الفصل الثالث، حدیث نمبر 742۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص میری اس مسجد میں محض کوئی خیر و بلائی سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے آئے تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے مقام و مرتبہ پر ہے، اور جو شخص اس کے علاوہ کسی اور غرض سے آئے تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جو کسی کے مال پر نظر رکھتا ہو۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 743۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ ان کی مساجد میں ان کی گفتگو کا موضوع ان کی دنیاوی امور ہوں گے، بس تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، اللہ کو ان کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 744۔ صائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں مسجد میں سویا ہوا تھا تو کسی آدمی نے مجھے کنکری ماری تو میں نے دیکھا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا جاؤ اور ان دونوں آدمیوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں انہیں ان کے پاس لے آیا تو انہوں نے فرمایا تم کس قبیلے سے ہو اور کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا اہل طائف سے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 745۔ امام مالک رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے کونے میں بطیحہ نامی ایک صحن تیار کیا اور فرمایا جو شخص فضول باتیں کرنا چاہے یا اشعار پڑھنا چاہے یا اپنی آواز بلند کرنا چاہے تو وہ اس صحن کی طرف چلا جائے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 745۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف دیوار میں تھوک دیکھا تو یہ آپ پر اس قدر شاک گزرا کہ اس کے اثرات آپ کے چہرے پر نمایاں ہو گئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے اسے صاف کیا، پھر فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے گھر سے ہم کلام ہوتا ہے، کیونکہ اس کا رب اس کے اور قبلہ کے مابین ہوتا ہے، بس تم میں سے کوئی اپنے قبلہ کی طرف نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں طرف یا اپنے پاؤں کے نیچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا کنارہ پکڑا، پھر اس میں تھوکا اور اس کپڑے کو ایک دوسرے کے ساتھ مل دیا اور فرمایا یا پھر وہ اس طرح کر لے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 747۔ صائب بن خلاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کس آدمی نے کچھ لوگوں کی امامت کرائی تو اس نے قبلہ رخ تھوک
دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قوم سے فرمایا، یہ تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ پھر اس کے بعد اس نے انہیں نماز پڑھانا چاہی تو انہوں نے اسے روک دیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آگاہ کیا۔ اس شخص نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے روکا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 748۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے۔ قریب تھا کہ ہم سورج کے طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے۔ پھر آپ بہت تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو بآواز بلند فرمایا، اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا۔ میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا اور جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی۔ مجھے نماز میں اونگ آنے لگی، حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی۔ تب میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا، چنانچہ اس نے فرمایا، محمد۔ میں نے عرض کیا، میرے رب حاضر ہوں۔ فرمایا، فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب و صدر میں محسوس کی، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لی۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا، محمد۔ میں نے عرض کیا، میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا، مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں۔ فرمایا، وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا، نماز کے بعد مساجد میں بیٹھے رہنا، ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا۔ فرمایا، پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، درجات کے بارے میں۔ فرمایا، وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، اور جب لوگ سو رہے ہوں نماز تہجد پڑھنا۔ فرمایا، کچھ مانگ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اے اللہ، تجھ سے نیک اعمال بجا لانے، برے کام چھوڑ دینے اور مساکین سے محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو فتنے سے دوچار کرنا چاہے تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر فوت کر دینا۔ میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب حق ہے، بس اسے یاد کرو اور پھر اس سے دوسروں کو بتاؤ۔ احمد ترمذی، امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور میں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 749۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا کیا کرتے، میں شیطان مردود سے اللہ عظیم، اس کی ذات کریم اور اس کی قدیم بادشاہت و قدرت کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس جب کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے، یہ اب سارا دن مجھ سے محفوظ رہے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 750۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ اللہ ان لوگوں پر سخت ناراض ہو جنہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا ہے۔ امام مالک اسے مرسل روایت کیا۔
یہ روایت صحیح ہے، اس کے دیگر شواہد ہے۔ حدیث نمبر 751، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغات میں نفل نماز پڑھنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف حسن بن ابی جعفر کے واسطے سے جانتے ہیں، جبکہ یحییٰ بن سعید وغیرہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 752، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی اپنے گھر میں پڑھی ہوئی نماز ثواب کے لحاظ سے ایک نماز ہے، اس مسجد میں نماز جس میں مختلف قبیلے نماز پڑھتے ہیں 25 نمازوں کی طرح ہے، اور جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے اس میں اس کی نماز 500 نمازوں کی طرح ہے۔ مسجد اقصیٰ میں اس کی نماز 50,000 نمازوں کی طرح ہے، اس کی میری مسجد میں پڑھی گئی نماز 50,000 نمازوں کی طرح ہے، اور مسجد حرام میں اس کی نماز 1,00,000 نمازوں کی طرح ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 753، ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا پھر کون سی مسجد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے عرض کیا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ پھر ساری زمین تیرے لیے مسجد ہے، جہاں نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو۔